ان الحمد للہ بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر خوب خوب درود و سلام ہو. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق کہو، ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بہت زیادہ ڈرایا اور اس سلسلے میں ان کی عظیم ترین خیر خواہی کی. ان شرور و فتن کے مقابلے کے لیے اعمال اور ان کے خطروں سے بچنے کے راستے بتائے تاکہ مسلمان ان سے مامون و محفوظ ہوں اور انہیں ان سے پناہ حاصل رہے. فتنوں کے سلسلے میں وارد حدیثیں آپ کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور اپنی امت کی نجات پر آپ کی حرص و تڑپ کے دلائل ہیں. اور ان فتنوں میں سے اللہ کے بندو جن سے آگاہ کیا گیا، وہ اندھا فتنہ، عظیم مصیبت، بڑی بلا اور سنگین آفت کا ہونا ہے جو بلا شبہ زمین پر واقع ہوگی اور بڑے سخت دنوں میں لوگوں پر چھا جائے گی. یہ غیب پر ایمان کے عظیم مسائل اور قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان ہے. یہ عام فتنہ ہوگا جو تمام ان لوگوں کو شامل ہوگا جو اس کے وقوع کے وقت جی رہے ہوں گے. ان پر یہ فتنہ نازل ہوگا اور ان پر اس کے بعد ہونے والے واقعات و حوادث سے آگاہ کرتے ہوئے چھا جائے گا. یہ تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کا اپنی شدت اور ہولناکی میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے اور آپ نے اسے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اللہ کے بندو، یہ مسیح دجال کا فتنہ ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ مسیح دجال کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال سے بڑا نہ کوئی فتنہ تھا نہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکلنے کے سلسلے میں فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں تمہارے درمیان رہوں تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ نہ رہوں تو ہر آدمی اپنے طور پر اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہر ایک مسلم کے لیے میری جگہ پر ہوگا. اللہ کے بندو، مسیح دجال کفر و دلال کا منبع اور دجل و خوف کا سرچشمہ ہے. نبیوں نے اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا اور اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کیا اور اس کے ظاہری اوصاف اور اس کے خیرہ کن صفات بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. نوح نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی خلقت سے لے کر قیامت کے ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. سفارینی رحمہ اللہ نے کہا، ہر ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دجال کی حدیثیں اپنی اولاد، عورتوں اور مردوں کے بیچ پھیلائے. خاص طور سے ہمارے زمانے میں جبکہ اس میں فتنے پھیل گئے ہیں، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، سنتوں کے نشانات مٹ گئے ہیں، سنتیں بدعتوں کی مانند ہو گئی ہیں، اور بدعتیں ایسی شریعت بن گئی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور طاقت و قوت تو اللہ علی عظیم سے ہی ہے. ہر اس مومن کے لیے جو نجات کی امید رکھتا ہے اور اس ہلاکت خیز فتنے اور تباہ کن آزمائش سے ڈرتا ہے،
زیادہ مناسب ہے کہ وہ دجال کی حقیقت اور اس کی سچائی سے واقف رہے. اس کے متعین اوصاف ہیں جو اسے اوروں سے الگ کرتے ہیں اور واضح نشانیاں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں. تو جب وہ نکلے تو لوگ اس سے آگاہ رہیں اور اس کے باطل سے دھوکہ نہ کھائیں اور وہ انہیں فتنوں میں نہ ڈال سکے. اللہ کے بندو، آپ کے سامنے دجال کے سلسلے میں وارد صحیح احادیث جن چیزوں پر دلالت کرتی ہیں ان کا مجمل بیان پیش ہے. وہ بنی آدم میں سے جوان، سرخ، پستہ قد، افہج ہوگا، یعنی ایسا آدمی کہ جب چلے گا تو دونوں پاؤں کے بیچ دوری ہوگی. گھنگریالے بالوں والا، روشن پیشانی والا، چوڑے سینے والا، دائیں آنکھ سے کانا جیسے کہ وہ تیرتا ہوا انگور ہو، اور اس کی بائیں آنکھ پر دبیز گوشت ہوگا جو آنکھ کے شروع میں ہوگا. اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا. ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان اس کو پڑھے گا. وہ باندھ ہوگا، اس کا کوئی بچہ نہیں ہوگا. وہ مشرق کی سمت خراسان سے کسی غصہ کی وجہ سے غصہ ہو کر نکلے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیچھے چلیں گے جن کے سروں پر تاج ہوں گے. لوگ اس سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور وہ زمین پر چلے گا. وہ ہر ملک میں داخل ہو جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے. اللہ نے اس کے لیے مکہ مدینہ میں داخل ہونا حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے اللہ کی آزمائش میں سے یہ ہوگا کہ وہ دجال کے ساتھ بڑی بڑی خارق عادت یعنی انوکھی اور تعجب خیز چیزیں جاری کر دے گا جو عقلوں کو خیرہ کر دیں گی اور دانش کو حیرت میں ڈال دیں گی. وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا. اس کے سلسلے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت، اور اس کے ساتھ پانی کے نہر اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے. وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسانے کا اور بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا اگانے کا اور وہ زمین اگائے گی. اس کے پیچھے زمین کے خزانے چلیں گے. وہ زمین پر اس بادل کی تیزی کی طرح بڑی تیز چلے گا جس کے پیچھے ہوا ہو. اس کے فتنوں میں سے یہ ہوگا کہ وہ قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات مانیں گے. وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا اور زمین اگائے گی. ان کے پاس چوپائے چڑھ کر واپس آئیں گے جو غائب درجہ اونچے کوہان والے ہوں گے، بھرپور تن والے، پھیلے ہوئے پہلو والے، جو بھرے پورے بدن اور زیادہ کھانے سے کنایا ہے. پھر وہ قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور لوگ اس کی دعوت ٹھکرا دیں گے. وہ ان لوگوں سے پھر جائے گا، وہ لوگ قحط زدہ ہو جائیں گے، ان کے پاس ان کے مال کا کچھ بھی حصہ نہیں بچے گا. وہ کھنڈروں سے گزرے گا اور کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو. اس کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی جھنڈ کی مانند چلیں گے. پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے آدمی کو بلائے گا، اسے تلوار سے مار دے گا اور جہاں سے نشانہ لگایا تھا وہاں سے 2 ٹکڑے کر دے گا. پھر اسے بلائے گا تو وہ واپس اس کے پاس آئے گا. اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا. اور اس آدمی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا یا سب سے بہتر آدمی ہوگا. مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. دجال کہے گا تمہارا کیا خیال ہے، میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں، کیا تمہیں پھر بھی اس معاملے میں شک رہے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں. دجال اسے قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. تو وہ کہے گا اللہ کی قسم آج تمہارے بارے میں مجھے جتنی بصیرت حاصل ہوئی اتنے پہلے نہیں تھی. دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر مسلط نہ ہو سکے گا. اس کا نے جھوٹے کا فتنہ اتنا بڑھے گا کہ وہ ایک بدو سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں. اس کے سامنے 2 شیطان اس کے باپ ماں کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی پیروی کر، یہی تیرا رب ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے ہاتھوں پر دوسرے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر، تاکہ شکی ہلاک ہو اور ایمان و یقین والا نجات پائے. جہاں تک روئے زمین پر اس کی مدت بقا کی بات ہے تو وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن ان دنوں کے بعد ایام بہت لمبے ہوں گے. 1 دن 1 سال اور 1 دن 1 ماہ اور 1 دن 1 جمعہ یعنی ہفتہ کی مانند، اور بقیہ ایام ہمارے دنوں کی طرح. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول وہ دن 1 سال کی مانند ہوگا تو کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟
آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کا تخمینہ کر لینا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے مسیح دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں لے لے اور اس سے ہمیں نجات دے۔ میں اپنے من و کرم سے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پاس کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان پر درود و سلام ہو، ان کی آل و اولاد پر اور صحابہ کرام پر خوب خوب سلامتی ہو۔ اللہ کے بندو جان لو، فتنوں سے اس کی پناہ مانگو۔ مسیح دجال کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جس کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ اس کے فتنے سے بچنے کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چیزوں کی طرف ہدایت کی ہے جو امت کو اس سے نجات دیں گی اور اس کے شر سے محفوظ رکھیں گی، اور ان چیزوں میں سے یہ ہے دین پر ثابت قدمی، کتاب و سنت کو مضبوط تھامنا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور بلند صفات کی معرفت جن میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ جاننا چاہیے کہ دجال انسان ہوگا جو کھائے گا پیے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور یہ کہ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں، اور کوئی بھی شخص موت سے پہلے اپنا رب کو نہیں دیکھے گا، اور دجال کو اس کے نکلنے کے وقت مومن و کافر سب دیکھیں گے۔ اور یہیں واضح محکم چیز کی طرف رجوع کر کے صحیح منہج واضح ہوتا ہے، اور یہ کہ معاملے کے ملتبس ہوتے وقت اللہ کو نقائص و عیوب سے پاک سمجھنا، اور وہ وقت ہوگا جب دجال کے ہاتھوں پر خواری کے عادت امور کا ظہور ہوگا۔ دوسرا، دجال کے فتنوں سے پناہ مانگنا، خاص طور سے نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد کرے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے اور کہے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ان احادیث کی معرفت جن میں دجال کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کے نکلنے کا زمانہ، جگہ اور اس سے نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے، ان کو جاننا۔ نمبر 4، سورہ کہف کی چند آیتوں کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جب یہ آیتیں دجال پر پڑھی جائیں گی تو یہ اس کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گی۔ نووی رحمہ اللہ نے کہا اس کی وجہ ان آیتوں میں موجود عجائب و آیات ہیں، جو بھی ان آیتوں پر غور کرے گا وہ دجال کے فتنے میں نہ آئے گا۔ نمبر 5، دنیا اور فضول مباحات سے بے رغبتی اختیار کرنا اور لوگوں سے اس سے دھوکہ کھانے سے آگاہ کرنا، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ جس میں دجال لوگوں کو ڈالے گا وہ دنیا ہوگی۔ وہ لوگوں کو دنیا کے فانی سامانوں میں سے وہ دے گا جو وہ چاہیں گے، اس کے عوض کہ وہ گواہی دیں کہ وہ ان کا رب ہے۔ آج آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بے وقت سامان کے لیے اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، پھر کیا صورت ہوگی جب ان کے پاس دجال آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ثابت قدم رہ پائیں گے اور صراط مستقیم پر باقی رہ پائیں گے؟ نمبر 6، دجال کے حکم کی نافرمانی اور اس سے فرار۔ جو کوئی اس سے ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخالفت کرے اور اس کی نافرمانی کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں مجھے اس سے بھی زیادہ علم ہے۔ اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک بظاہر سفید پانی اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ، تو اگر کوئی انہیں پائے تو اس نہر میں آئے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہے اور آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر اندر جھکائے اور اس سے پیے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ مسلمان دجال سے فرار اختیار کرے، اس کی ملاقات کا خواہش مند نہ ہو اور نہ اس کے فتنے کے سامنے خود کو ڈالے۔ جب اس کے ظہور کے بارے میں سنے تو اس سے دور بھاگے، اس کی وجہ اس کے ساتھ موجود وہ شبہات اور خوارق عادت امور ہیں جو اللہ پاک لوگوں کو آزمانے کے لیے اس کے ہاتھوں پر جاری کرے گا۔
اس لیے کہ اس کے پاس آدمی آئے گا اور اپنے دل میں ایمان اور ثابت قدمی کا گمان کرے گا اور دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور بھاگے۔ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ گمان کرے گا کہ وہ مومن ہے اور دجال کی پیروی کرنے لگے گا ان شبہات کی وجہ سے جو وہ اٹھائے گا۔ یہاں ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی، کاہن اور جادوگر اور ان جیسے کے پاس آنے، ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت سے چینل ہیں جن کا بازار جادو اور شعبدہ بازی پر ٹکا ہوا ہے۔ ان کے ذریعے سے جادوگر اور کاہن اپنے باطل کی نشو و اشاعت اور مختلف اسالیب سے اپنے اصول و مبادی کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو عقیدے، اللہ پر توکل اور اسباب اختیار کرنے کے سلسلے میں فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ انہیں اس دین حنیف سے نکال دیں جسے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ کتنی ہی جاہل عورتیں جہالت و خرافات کے کیچڑ میں ڈوب گئیں اور اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہوئے ان دھوکہ باز دجالوں کے جال میں پھنس گئیں۔ اپنی حالت سے نکلنے کے لیے ان سے رابطہ کرنے اور انہیں اپنا بہت زیادہ مال دینے سے بھی گریز نہ کیں اور نہ ہی ان کے مطالبوں کو پورا کرنے سے رکتی ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ وہ پریشانی میں ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ انہیں ان پریشانیوں سے نجات دلا دیں گے، اور یہ کہ وہ خوشی سے محروم ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ انہیں خوشی دے دیں گے۔ سلف صالح رضوان اللہ علیہ مجمعین بدعتیوں اور ہوا پرستوں کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتوں کو سننے سے منع کرتے تھے، آدمی کے دین کی حفاظت کے لیے اور اسے فتنہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا جس نے کسی بدعتی کی بات سنی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا اور بدعتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا بدعتی سے اپنے دین کو محفوظ نہ سمجھو، نہ اس سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرو۔ جو کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھا اللہ نے اسے اندھے پن میں ڈال دیا۔ ابراہیم نخعی نے کہا ہوا پرستوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی ہم نشینی دلوں سے ایمان کا نور نکال لیتی ہے، چہروں کی رونق چھین لیتی ہے اور مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دیتی ہے۔ یہ باتیں رہیں اور بعض لوگوں نے عظیم فتنوں سے خود کو بچانے کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ مست شدہ سائٹس پر داخل ہوتے ہیں اور مسموم چینلوں کو دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ متاثر نہیں ہوں گے، پھر ہوتا یہ ہے کہ باطل کے دائیوں اور ارباب ضلالت کی پیش کی جا رہی باتیں سنتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ جو باطل شبہات اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں اور یوں ان کی فکر الجھ جاتی ہے اور عقیدہ ملوث ہو جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دین ہی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ دوستو یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اہل و عیال اور اصحاب پر درود و سلام نازل فرما، ایسے ہی ان کو برکتوں سے نواز جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکتوں سے نوازا۔ بلا شبہ تو قابل ستائش ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، شرک اور کافروں کو اے اللہ رسوا کیجیے، اے اللہ دین کے دشمنوں کو اے اللہ تباہ و برباد کیجیے۔ اے رب العالمین اے اللہ ہمیں ہمارے اپنے گھروں میں اور اپنے وطنوں میں حفاظت سے رکھیے، اے اللہ ہماری مدد کیجیے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دیجیے کہ وہ تیری رضامندی تیری خوشنودی کے مطابق چل سکیں۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو تقوی کی راہ پہ ڈالیے۔ اے اللہ تیری راہ میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کے لیے مددگار ہو جا۔ اے اللہ ہم فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جو ظاہر ہیں اور جو باطن کے فتنے اللہ ان تمام سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔